تو آخرکار شاذر اب کامیاب ہو ہی گیا ہے شفا کو اور معاذ کو علیحدہ کروانے کے لیے، کہ یہاں تک معاذ آ گیا ہے کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شفا کو طلاق دے دے گا، کیونکہ معاذ کو، نصرت کو اور نرمین کو یہی لگتا ہے کہ شفا نے جان بوجھ کر ایسی دوائیاں کھائی تھیں جس کی وجہ سے اس کا بچہ مر گیا ہے، اور وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں یہ اتنی بڑی خوش قسمتی آئے۔ اوپر سے شاذر نے اس نرس کو اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں، اس نرس نے چھپ چھپ کے بیچاری شفا کے بیگ میں وہی دوائیاں رکھ دی ہیں جن دوائیوں کا ذکر ڈاکٹر نے معاذ سے کیا تھا کہ آپ کی وائف چھپ چھپ کر ایسی گولیاں کھا رہی ہے جس کی وجہ سے بچہ مر گیا ہے، آپ کی وائف کی ہی رضامندی نہیں تھی، جس پر معاذ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب معاذ جب ہینڈ بیگ چیک کرتا ہے شفا کا تو اس میں سے وہی دوائیاں نکل آتی ہیں جو کہ نرس نے چھپ چھپ کے اس کے بیگ میں ڈال دی تھی۔ یہ بات جب شفا کو پتہ چلتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی دوا نہیں لی، یہ سب ایک فریب ہے، جھوٹ ہے، جس پر معاذ کہتا ہے کہ بس کر دو شفا، اور کتنا تم گرو گی، تمہیں تو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا ہونے والا بچہ اس دنیا میں آتا، آخرکار تمہیں ٹھنڈ پڑ ہی گئی۔ جبکہ پیچھے کھڑا شاذر ان کی ساری باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور جاتے جاتے اس نرس کو اور زیادہ پیسے بھی دے جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اتنی صفائی سے کام کیا ہے کہ میں تمہیں کیا ہی قابل دید کہوں۔ یہ کہہ کر تب یہ لوگ گھر آ گئے ہیں، لیکن اب نرمین نے اور نصرت نے تو قسم کھا لی ہے کہ اب وہ یہاں پر بالکل بھی شفا کو زیادہ عرصہ ٹکنے نہیں دے سکتے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب وہ معاذ کی طلاق کروا دیں اور معاذ کی دوسری شادی کروا دیں، کیونکہ ڈاکٹر نے تو صاف صاف جواب دے دیا ہے آپ کی وائف اب کبھی بھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ اب یہ اتنی بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے معاذ پر کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری طرف اب شاذر ایک اور بہت بڑا قدم اٹھانے والا ہے۔ دراصل شاذر شفا کے بھائی کا گھر خریدنے لگا ہے اور تو اور ڈبل قیمت بھی دے رہا ہے پراپرٹی ڈیلر کو، جس پر پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے کہ کیا آپ کی اس انسان سے کوئی دشمنی ہے، جس پر شاذر کہتا ہے کہ دشمنی ہے میری اس کے ساتھ، میں بس چاہتا ہوں کہ میں یہ گھر ڈبل قیمت پر خرید لوں، اس گھر کو جلد از جلد تم بیچ دو، نیلام کر دو، کہہ دو کہ یہ غیر قانونی زمین ہے۔ جس پر اب شاذر اس کو اتنا زیادہ مجبور کر دینے والا ہے جس پر شفا اپنے بھائی کے گھر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ معاذ کی طلاق کے بعد جب یہ اپنے بھائی کے گھر جانے کا سوچے گی تو بھائی کا تو اپنا گھر نہیں ہوگا، وہ کہاں پر اس کو رکھے گا۔ ایسے میں سب لوگوں کی نظر سوائے شاذر کے کہیں اور نہیں جا سکتی، کیونکہ شاذر کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جتنے کا شفا کے بھائی کا گھر ہے اتنے کا تو وہ ہاتھ میں اپنا موبائل فون لے کر پھرتا ہے۔ یعنی کہ دوستو تپش ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اوپر سے اب بیچاری شفا کو اتنا ٹف ٹائم دے دیا ہے شاذر نے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ معاذ نے تو اس کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اور اسی وقت تمہیں 3 بول بتا کر وہ یہاں سے نکلوا دیتا۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی، میری طبیعت اتنی خراب تھی، بجائے کہ تم میرے پاس بیٹھو مجھے بتاؤ کہ میری طبیعت اتنی خراب تھی تمہیں کیا فیل ہوا، تم مجھے یہ باتیں سنا رہے ہو کہ میں نے اپنے بچے کو مارا ہے۔ اب یہاں پر شفا کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو اینڈ پریڈکشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو تمام ڈرامہ سیریلز کی بیسٹ اینڈ اوریجنل پریڈکشن مل جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آج سے 3 ہفتے پہلے ہی یہ پریڈکٹ کر کے بتا دیا تھا کہ شفا کا بچہ مر جائے گا، اور مارے گا بھی کوئی اور نہیں بلکہ شاذر نرس کو پیسے دے گا، اور وہی ہوا ہے جیسا کہ آپ نے آج کی ایپیسوڈ میں دیکھ بھی لیا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔